بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ اقوام متحدہ کی کہانی۔ اگر دنیا کو یکسر تباہی سے محفوظ رکھنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے اور اگر انسان اس زمانے کے عظیم انقلاب سے دامن بچا کر نکل جانے کا کوئی راستہ معلوم کر سکتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاموشی، ثابت قدمی، تندہی اور مصمم ارادوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے کاموں میں اعانت کی جائے۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ امن دو جنگوں کے درمیان ایک وقفہ ہے۔ اگر ہم برنارڈ شاہ کے اس خیال سے اتفاق نہ بھی کریں تو ہمیں یہ مان کر چلنا ہوگا کہ آدمی فطرتاً جنگجو واقع ہوا ہے۔ آدمی کی تخریبی توانائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سینکڑوں سال سے تنظیمیں بنتی اور ٹوٹتی چلی آ رہی ہیں، جس کی موجودہ شکل اقوام متحدہ ہے، جس نے 24 اکتوبر 1995 کو اپنی زندگی کے 50 سال پورے کر لیے۔ ان 50 سالوں میں اقوام متحدہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو تیسری بڑی جنگ سے بچائے رکھا ہے۔ اقوام متحدہ آج بھی اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہے اور عالمی امن کی بقا اور تعاون و اتحاد کا بہترین ذریعہ ثابت ہو رہی ہے۔ اقوام عالم کے درمیان پیدا ہونے والے بیش تر تنازعات اب مذاکرات کے ذریعے ہی طے پا رہے ہیں، اور جنگ سے نہ صرف حتی الامکان گریز کیا جا رہا ہے بلکہ تخفیف اسلحہ کے لیے بھرپور عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی بدولت آج انسانیت ماضی کے مقابلے میں جنگ کی تباہ کاریوں سے بڑی حد تک محفوظ ہے اور خوشحال و پرسکون مستقبل کی طرف گامزن ہے۔ اقوام متحدہ کی تشکیل، ارتقاء اور کارکردگی کے بارے میں قلم اٹھانے سے پہلے ہم ماضی میں امن و امان کے قیام کی بین الاقوامی تنظیموں پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ امن و امان کو قائم رکھنے والی بین الاقوامی تنظیموں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بین الاقوامی تنظیم کے قیام کے خیالی خاکے کا سراغ تاریخی طور پر 14ویں صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ پائرے روبوٹس نے 1305 میں ایک کتاب بعنوان ارض مقدس کی بازیابی میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی ثالثی اور ایک بین الاقوامی عدلیہ کے قیام کا اظہار کیا تھا۔ 1665 میں گروٹیش نے اپنی مشہور کتاب جنگ اور امن کا قانون لکھی اور اس کے پیروکاروں نے بعض ایسے اصول وضع کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ مملکتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں اور مملکتوں کے مابین امن کی بنیادوں پر تعلقات مستحکم ہوں، لیکن ان اصولوں سے کسی ایسی تنظیم یا مجلس کا پتہ نہیں چلتا جو ان اصولوں کو نافذ کر سکے۔ ولیم نے 1663 میں پارلیمنٹ آف یورپ کا تصور پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جیری بینتھم نے قانون بین الاقوام کے حوالے سے عالمگیر امن کا تصور پیش کیا تھا۔ کانٹ نے دائمی عمل کے سلسلے میں 1795 میں چند تجاویز پیش کی تھی۔ 18ویں صدی عیسوی میں روسو نے امن کے قیام کی خاطر یورپ کے وفاق کی تجویز رکھی تھی، لیکن اس تجویز کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ اپریل 1814 میں یورپ کے امور کا تصفیہ کرنے کے لیے ویانا کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا تھا، جس میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ قیام امن کے سلسلے میں 1899 اور 1907 کی ہیگ کانفرنسیں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کانفرنسوں کی بدولت حکومتوں کے درمیان ثالثی کا فیصلہ نہ صرف عام ہوا بلکہ اس کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا۔ بین الاقوامی تنظیموں کی بنیادوں کو استوار کرنے میں ہیگ کانفرنسوں کا بڑا دخل ہے، جس میں بین الاقوامی اتحاد و تعاون کے لیے ایسے اصول متعین کیے گئے جس میں بین الاقوامی برادری کو یہ احساس دلایا گیا کہ امن کی خاطر تمام اقوام کے لیے یہ لازم ہے کہ بین الاقوامی ضابطوں کا احترام کیا جائے اور بین الاقوامی اصولوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہی کانفرنسوں کا نتیجہ تھا کہ ہیگ میں بین الاقوامی عدالتی مجلس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس نے ثالثی کی مدد سے بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کو قائم رکھنے کی یہ تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ امن و سلامتی کی برقراری کے لیے یہ ساری کوششیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آدمی فطرتاً جنگجو ہونے کے باوجود امن کا متلاشی رہا ہے۔ سامعین، پہلی بڑی جنگ 1914 تا 1919 میں جب برسر پیکار ممالک جنگ کی تباہ کاریوں سے تنگ آ گئے تو اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسی عالمی تنظیم بنائی جائے جو دنیا میں مستقل طور پر امن کو برقرار رکھ سکے، بنی نوع انسان کو محبت، بھائی چارگی اور امن کا سبق سکھائے۔ ان حالات میں امریکی صدر ولسن نے مشہور زمانہ 14 نکاتی امن فارمولہ پیش کیا۔ جرمنی نے صدر ولسن کے 14 نکات کو مانتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ 28 جون 1919 کو جرمنی اور اتحادیوں کے درمیان عہد نامہ وارسائی طے پایا۔ اسی کے تحت 1 جنوری 1920 کو مجلس اقوام تشکیل پائی۔
पाई। इसी तरह 10 जनवरी 1920 तक मुआहदा वारसाई पर 18 ममालिक ने दस्तखत किए तो इसके बाद मजलिस अक़वाम बिल कुलिया वजूद में आ गई। ये एक मुस्तकिल नौइयत की बैनुल अक़वामी तंजीम थी जिसे ठोस और पायदार बुनियादों पर इस्तवार किया गया था ताकि ये आलमी सतह पर रियासतों के माबैन तनाज़ात के पुरअमन तस्विया में कमहा का अपने फ़राइज़ से ओहदा बरआ हो सके और कुर्रअर्ज़ पर अमनो आश्ती इत्तेहादो यगानगत मोहब्बत और भाईचारगी की ऐसी फ़िज़ा परवान चढ़ाने में मुआवन साबित हो जिसमें इंसानियत खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। मजलिस अक़वाम की तश्कील ने आलमी सतह पर क़याम अमन के एक बैनुल अक़वामी इदारे की दाग़ बेल डाल दी। बैनुल अक़वामी तंजीम अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर इन बुनियादों पर इस्तवार है वो बड़ी हद तक मजलिस अक़वाम के ठोस रहनुमा असूलों से माखूज़ है। मजलिस अक़वाम आलमी सतह पर अमन को बरकरार रखने की खातिर पहली तंजीम थी जिसका सदर दफ्तर जनीवा में था। उसका सालाना इजलास जनीवा में हुआ करता था। मजलिस अक़वाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, असम्बली, काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। मजलिस अक़वाम का हर रुकन असम्बली का रुकन था। रुकन मुल्क असम्बली में अपने 3 नुमाइंदे भेजता था लेकिन वोट देने का हक सिर्फ एक नुमाइंदे को हासिल था। असम्बली का एजेंडा सेक्रेटरी जनरल तैयार करता था। मजलिस की सरकारी ज़बानें फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी थी। असम्बली में तमाम अमूर और मसाइल की बाबत इत्तफ़ाक़ी राय से फैसले किए जाते थे। कौंसिल एक तरह से मजलिस अक़वाम की इंतज़ामिया थी। इब्तिदा में 5 बड़ी ताकतें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और जापान को इसकी मुस्तकिल रुकनीत देने का फ़ैसला किया गया लेकिन अमेरिका के शामिल ना हो सकने से मुस्तकिल अराकीन की तादाद सिर्फ 4 रह गई तो आरजी तादाद को 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया। कौंसिल कांग्रेस चेयरमैन कहलाता था जिसका इंतखाब कौंसिल के अरकान में से हरूफ तरजीह की बिना पर बारी बारी होता था। कौंसिल का इजलास साल में 4 मरतबा होता था और ज़रूरत के वक्त तलब भी किया जा सकता था। कौंसिल की हैसियत बैनुल अक़वामी कानून साज इदारे की सी हो गई थी। उसकी करारदादों का एहतराम किया जाता था और ये तमाम इंतज़ामी अमूर की ज़िम्मेदार होती थी। असम्बली और कौंसिल के फ़राइज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। दरअसल असम्बली और कौंसिल दोनों रियासतों की मसावत और बड़ी ताकतों की बालादस्ती के माबैन एक समझौते की हैसियत रखती थी। कौंसिल किसी भी ऐसे मसला पर गौर कर सकती थी जिससे आलमी अमन और सलामती को ख़तरा दरपेश होता। अमली तौर पर कौंसिल को असम्बली पर फौकियत हासिल थी। सेक्रेटेरिएट का दफ्तर मजलिस अक़वाम के सदर दफ्तर जनीवा में था। सेक्रेटेरिएट का सरबराह सेक्रेटरी जनरल कहलाता था जिसके ओहदे की मियाद 10 साल थी। सेक्रेटेरिएट मजलिस अक़वाम में मरकज़ी हैसियत रखता था। इसके अमले को 11 शोबों में तकसीम किया गया था। सेक्रेटेरिएट के साथ कुछ और तंजीमें भी वाबस्ता थी जैसे मुस्तकिल अदालत बराए बैनुल अक़वामी इंसाफ, बैनुल अक़वामी इदारा मेहनत, बैनुल अक़वामी मज़दूरों की तंजीम वगैरह। ये मजलिस अक़वाम के लाजमी अज़ा नहीं थे लेकिन बैनुल अक़वामी मैदान में सलामती, अमन और खुशहाली की खातिर तावन करते थे। सेक्रेटेरिएट के तमाम ओहदा कौमियत की बुनियाद पर तय किए जाते थे। इसके बावजूद काबिलियत और सलाहियत को नज़रअंदाज नहीं किया जाता था। ये बड़े लोग काबिल होते थे जो पूरी इंसानियत के समाजी और सियासी कामों से वाक़फ़ियत रखते थे। मजलिस अक़वाम का अमला हकीकी मायनों में इंसानियत का खादम समझा जाता था। मजलिस अक़वाम के अखराजात इसके रुकन ममालिक पूरे करते थे। इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रांस और बरतानिया अदा करते थे। अलावा अज़ीज़ फलाई तंजीमों की तरफ से भी भारी इमदाद मिलती थी। मजलिस अक़वाम के तहत आलमी सतह पर रियासतों के दरमियान तनाज़ात के तस्विया के लिए एक मुस्तकिल अदालत बराए बैनुल अक़वामी इंसाफ तश्कील दी गई। इस अदालत में 9 जज और 4 डिप्टी जज शामिल थे। इन जजों का इंतखाब 9 साल के लिए कौंसिल और असम्बली के मुश्तरका इजलास में किया जाता था। अदालत बराए बैनुल अक़वामी इंसाफ को ऐसे तमाम मामलात पर इख्तियार समात हासिल था जो हुकूमतों की जानिब से इसके सामने पेश किए जाते थे। ये अहदनामों की तशरीह से मुतल्लिक़ भी फैसले करती थी। अदालत का फैसला इसी सूरत में काबिल कबूल या काबिल नफ़ाद होता था जब दोनों रियासतें इसको तस्लीम कर लें। यही अदालत 1945 में अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की सूरत में जलवागर हुई। मजलिस अक़वाम ने अपनी 26 साला ज़िंदगी 10 जनवरी 1920 था 18 अप्रैल 1946 में सबसे अहम कारनामा ये अंजाम दिया कि इसने आलमी बरादरी में तावन और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम की और दुनिया वालों की तवज्जो ऐसे अमूर की तरफ दिलाई जो तनाज़ात की जड़ थे, जो तमाम रियासतों को गुफ्तो शनीद के ज़रिए मसाइल हल करने का तरीका सिखाया। इसमें कोई शक नहीं कि मजलिस अक़वाम ने जहाँ एक तरफ
بین الاقوامی میدان میں ریاستوں کے مابین امن و امان کو فروغ دیا، وہاں دوسری طرف فلاحی کام بھی سر انجام دیا۔ اگرچہ مجلس اقوام ناکام ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس عالمی ادارے کے کارناموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بڑی جنگ کے خاتمہ کے بعد بہت سے ممالک تباہ شدہ معیشت کو از سر نو ترتیب دینا چاہتے تھے۔ اس ضمن میں مجلس اقوام نے اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کے خاتمہ پر ہی مجلس اقوام نے مہاجرین کی آبادکاری کا کام شروع کر دیا اور ان کی ہر طریقے سے امداد کی۔ اس طرح تباہ شدہ ممالک بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مجلس اقوام نے متاثرہ علاقوں میں بہت فلاحی کام کیا، دنیا کے ہر حصہ میں ذرائع نقل و حمل کو ترقی دی۔ مجلس اقوام نے صحت عامہ کے لیے کئی کارنامے سر انجام دیے۔ خاص طور پر مجلس کی صحت کمیٹی نے ملیریا کی روک تھام میں بہت کوشش کی۔ طبی سہولتوں کو فروغ دینے کی خاطر کئی بین الاقوامی طبی کانفرنسوں کا انعقاد کیا۔ اس کے علاوہ ادویات کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے فعال کردار ادا کیا اور بہت کامیابی حاصل کی۔ مجلس اقوام نے بچوں اور عورتوں کی تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ لاوارث بچوں کو معاشرے کا اچھا شہری بنانے کے لیے مجلس اقوام نے بڑا کام کیا۔ معاشی ترقی کے میدان میں مجلس اقوام کی کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تجارت کی رکاوٹوں کو دور کیا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی معیشت کو بہتر بنانے کی طرف خاص توجہ دی گئی، لیکن بالآخر جو توقعات اس عظیم ادارے سے وابستہ تھی وہ پوری نہ ہو سکیں۔ امن و امان اور اصول انصاف کی خاطر قائم کیا جانے والا یہ ادارہ خود ناانصافی کا شکار ہو گیا۔ مجلس اقوام کے اجلاس اس کے مکمل خاتمہ تک باقاعدگی سے ہوتے رہے، لیکن ان اجلاسوں میں شریک ممالک کی حیثیت برائے نام تھی اور کوئی سرکردہ ملک اس کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ 1939 کے اوائل میں مجلس اقوام کا 105واں اجلاس ختم ہوا تو یہ طے ہوا کہ اگلا اجلاس 8 ستمبر 1939 کو ہوگا، مگر 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور 3 ستمبر کو برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس طرح مجلس اقوام کا آخری باضابطہ طے شدہ اجلاس نہ ہو سکا۔ دوسری بڑی جنگ کے دوران مجلس اقوام کا وجود برقرار رکھنے کے لیے امریکی تعاون سے اس کے بعض شعبے امریکہ منتقل کر دیے گئے۔ مجلس اقوام کا خزانہ لندن منتقل کیا گیا۔ بین الاقوامی تنظیم محنت کا دفتر مونٹریال کینیڈا منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح مجلس اقوام کا شیرازہ بالکل بکھر گیا۔ مجلس اقوام کے بکھرے ہوئے ادارے اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہے اور جب اقوام متحدہ بنی تو اس کا ایک حصہ بن گئے۔ 8 اپریل 1946 کو مجلس کا آخری اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے آخری الفاظ یہ تھے: مجلس اقوام مر گئی، اقوام متحدہ زندہ باد۔ یہ تھی مجلس اقوام کی زندگی کی مختصر سی کہانی۔ سامعین، اب آئیے زندہ اقوام متحدہ کے 50 سالہ سفر کے بارے میں ذرا تفصیل سے معلوم کرتے چلیں۔ اقوام متحدہ کے بارے میں پہلی بات جو ذہن نشین رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ مرحوم مجلس اقوام متحدہ کی جائز جانشین ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ مجلس اقوام کے کھنڈرات پر اقوام متحدہ کی عمارت کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کو ورثہ میں کچھ اچھی باتیں بھی ملی ہیں اور کچھ تلخ تجربات بھی اس کی جولی میں آ پڑے ہیں۔ 24 اکتوبر انسانیت کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے۔ 1945 اسی تاریخ کو اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 1919 میں جب پہلی بڑی جنگ عظیم کے خاتمہ پر فتح یاب ملکوں کی خواہش پر مجلس اقوام بنائی گئی تھی تاکہ آئندہ عالمی جنگوں کو روکا جا سکے، لیکن صرف 20 سال بعد ستمبر 1939 میں دوسری بڑی جنگ شروع ہو گئی تو جنگ کے دوران ایسی عالمگیر تنظیم بنانے کی کوششیں شروع ہو گئی جس میں مجلس اقوام والی خامیاں نہ ہوں۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ انجمن اقوام متحدہ مجلس اقوام کی طرح مخصوص افراد کے ذہن کی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ یہ مندرجہ ذیل مختلف اعلانات اور کانفرنسوں کی مرہون منت ہے۔ اعلان لندن 12 جون 1941 کو لندن کے سینٹ جیمز پیلس میں برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے علاوہ دیگر کئی جلا وطن حکومتوں کے نمائندوں نے ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں امن کو برقرار رکھنے کی تجویزوں کا جائزہ لیا گیا اور عالمی برادری کے تعاون و اتحاد کی طرف پیش قدمی کی گئی۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مؤثر طریقے سے امن بحال کرنے کی صحیح بنیادیں دنیا کے آزاد افراد کے باہمی تعاون کی خواہش پر ہے، جس سے حملوں کے خطرات سے نجات مل جائے گی اور سب معاشی اور سماجی تحفظ حاصل ہوگا۔ منشور اوقیانوس اقوام عالم کو جنگ کے خطرات سے بچانے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے 14 اگست 1941 کو امریکی صدر روز ویلٹ اور برطانوی وزیر اعظم چرچل کے مابین بحر اوقیانوس میں
ایک جہاز پر ملاقات ہوئی۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ تشکیل پایا جس کی روح سے یہ طے پایا کہ دونوں ممالک کسی علاقے پر قبضہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی ملک کی سرحدیں اس کی مرضی کے بغیر مقرر کریں گے۔ تمام اقوام عالم کی حق کی آزادی کو تسلیم کیا گیا اور غلامی کے خاتمے کا عزم کیا گیا۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر معیشت کی ترقی کے اقدامات کیے جائیں گے اور اسلحہ میں تخفیف کر کے مستقبل میں جنگ کے امکان کو دور کیا جائے گا۔ اعلان اقوام متحدہ 1 جنوری 1942 کو 26 ریاستوں کے نمائندوں نے اعلان اقوام متحدہ پر واشنگٹن میں دستخط کیے اور منشور اوقیانوس کو بنیاد بنا کر یہ طے پایا کہ سب مل کر امن کے دشمنوں کے خلاف جدوجہد کریں گے، یعنی جرمنی کے خلاف مکمل فتح، تاکہ اتحادوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل حمایت کا عہد کیا۔ ماسکو کانفرنس۔ دنیا کی 4 بڑی طاقتوں برطانیہ، امریکہ، چین اور روس نے عالمی امن کے لیے ایک ادارے کی ضرورت محسوس کی اور اعلان اقوام متحدہ کا اعادہ کیا۔ اس کانفرنس میں اس ذمہ داری کا اعتراف کیا گیا کہ دشمن کے خلاف باہمی طور پر ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ کامیابی حاصل ہو سکے اور عالمی سطح پر امن و امان کو بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر ایک انجمن کے قیام پر زور دیا گیا تاکہ ریاستوں کی مساوات اور اقتدار اعلیٰ کا تحفظ کیا جا سکے۔ تہران کانفرنس۔ 1 دسمبر 1943 کو تہران میں امریکہ کے روز ویلٹ، برطانیہ کے چرچل اور روس کے اسٹالن نے ملاقات کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ ان کو یقین ہے کہ وہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس اعلان میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ ایک ایسی عالمی تنظیم کا قیام ضروری ہے جو کہ اقوام عالم کے مابین امن و امان کے علاوہ باہمی سلامتی کا تحفظ کرے تاکہ ریاستوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ ڈمبارشن 06 کانفرنس۔ دسمبر 1944 کو امریکہ، برطانیہ، روس اور چین کے نمائندوں کے درمیان واشنگٹن کی ایک عمارت ڈمبارشن 06 میں کانفرنس ہوئی، جس میں اقوام متحدہ کی دھندلی سی شکل سامنے آئی۔ کانفرنس نے بین الاقوامی تنظیم کے قیام کی خاطر ماضی میں کی گئی کوششوں کا جائزہ لیا، جس میں منشور اوقیانوس، اعلان اقوام متحدہ اور ماسکو کانفرنس میں کیے گئے اقدامات کو ہی عملی شکل دینے کا اعادہ کیا گیا۔ بڑی طاقتوں کے نمائندوں کے درمیان اس کانفرنس میں بحث و مباحثہ کی ایک طویل نشست کے بعد آج تنظیم کا نام انجمن اقوام متحدہ تجویز کیا گیا۔ اس کانفرنس میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ عالمی تنظیم کا بنیادی مقصد امن و امان اور بین الاقوامی سلامتی و تحفظ ہے۔ اس کانفرنس میں ویٹو پاور کے بارے میں بھی بحث ہوئی اور یہ اصول تسلیم کیا گیا کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو مستقل نمائندگی دی جائے گی۔ یالٹا کانفرنس۔ 11 فروری 1945 کو روس کریمیا میں یالٹا کے مقام پر امریکہ، برطانیہ اور روس کے وزرائے خارجہ کے علاوہ مسلح افواج کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس میں چرچل، روز ویلٹ اور اسٹالن نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس میں بین الاقوامی تنظیم کی تجویزوں کو آخری شکل دی گئی۔ یالٹا کانفرنس میں یہ بھی طے پایا کہ انجمن اقوام متحدہ کے منشور کو تیار کرنے کی خاطر آئندہ کانفرنس 25 اپریل 1945 کو سان فرانسسکو میں طلب کی جائے، جو کہ اقوام متحدہ کا منشور مرتب کرے۔ سان فرانسسکو کانفرنس۔ سان فرانسسکو کانفرنس 25 اپریل 1945 سے لے کر 26 جون 1945 تک جاری رہی۔ اس کانفرنس میں دنیا کی بہت سی اقوام نے شرکت کی اور انجمن اقوام متحدہ کا منشور مرتب کرنے میں کامیاب ہو گئیں، جس میں بین الاقوامی انصاف کا دستور بھی شامل تھا۔ انجمن اقوام متحدہ کے منشور کو باہمی اتفاق رائے سے دنیا کی بیشتر اقوام نے تسلیم کر لیا۔ 24 اکتوبر 1945 کو انجمن اقوام متحدہ معرض وجود میں آ گئی۔ سان فرانسسکو کانفرنس میں دنیا کے 51 ممالک نے شرکت کی تھی اور یہی ممالک انجمن اقوام متحدہ کے اصلی و ابتدائی اراکین قرار پائے۔ 10 جنوری 1946 کو جنرل اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ منشور کے ابتدائیہ میں اس بات کا اعلان کیا گیا، ہم باشندگان اقوام متحدہ اس عزم مصمم کا اظہار کرتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کے عذاب سے بچائیں گے جو ہماری زندگی میں 2 مرتبہ نسل انسانی پر آفت ڈال چکی ہیں۔ بنیادی حقوق انسانی کی قدر و قیمت، مردوں، عورتوں اور چھوٹی اقوام کے مساویانہ حقوق پر اپنے ایقان کی مزید توثیق کرتے ہیں۔ ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس کے تحت معاہدات اور دیگر بین الاقوامی قانون کے ذریعے سے عائد شدہ واجبات کا احترام اور انصاف برقرار رکھا جا سکے۔ ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وسیع آزادی کے زیر سایہ سماجی ترقی اور بہتر معیار زندگی کو ترجیح دی جا سکے۔ ان اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہم رواداری برتیں گے اور اچھے ہمسایوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پرامن زندگی بسر کریں گے اور اپنی طاقت کو بین الاقوامی امن و سلامتی کی برتری کے لیے متحد کریں گے اور ایسے اصول اور طریقے وضع کریں گے کہ مشترکہ
مفاد کی حفاظت کے سوا کبھی طاقت استعمال نہ کرنے کی تمانیت حاصل ہو اور تمام اقوام کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بین الاقوامی مشینری استعمال کریں گے۔ اس لیے ہم طے کرتے ہیں کہ ان اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہم اپنی مساعی کو یکجا کریں گے۔ اقوام متحدہ کے اصل ادارے مندرجہ ذیل ہوں گے: نمبر 1 جنرل اسمبلی، نمبر 2 سلامتی کونسل، نمبر 3 معاشی و سماجی کونسل، نمبر 4 تولیتی کونسل، نمبر 5 بین الاقوامی عدالت انصاف، نمبر 6 سیکریٹریٹ۔ جس طرح مجلس اقوام میں ایک مستقل عدالت برائے بین الاقوامی انصاف موجود تھی، اسی طرح اقوام متحدہ میں بین الاقوامی تنازعات کے تصفیہ کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کا قیام عمل میں لایا گیا اور اب یہ اقوام متحدہ کا عدالتی حصہ ہے۔ اقوام کے تمام رکن ممالک اس میں شامل ہیں، البتہ سوئٹزرلینڈ عدالت کا رکن ہے، حالانکہ اس نے اقوام متحدہ کی رکنیت بھی حاصل نہیں کی۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے صدر مقام شہر ہیگ میں ہے۔ اقوام متحدہ میں 7 سیکرٹری جنرل برسر خدمات رہے ہیں۔ نمبر 1 سر ٹریگوئے لی، ناروے سے ان کا تعلق تھا، 1 فروری 1942 تا 10 نومبر 1952۔ نمبر 2 مسٹر ڈاگ ہیمر شولڈ، ان کا تعلق سویڈن سے تھا، 10 نومبر 1952 تا 17 ستمبر 1961۔ نمبر 3 مسٹر اوتھانڈ، ان کا تعلق برما سے تھا، 30 نومبر 1961 تا 31 دسمبر 1971۔ نمبر 4 مسٹر کرٹ وائلڈ ہائم، ان کا تعلق آسٹریا سے تھا، 1 جنوری 1972 تا 31 دسمبر 1981۔ نمبر 5 مسٹر پیریس ڈی کویار، ان کا تعلق پیرو سے تھا، 1 جنوری 1982 تا 31 دسمبر 1991۔ نمبر 6 مسٹر بطروس غالی، ان کا تعلق مصر سے تھا، 1 جنوری 1992۔ نمبر 7 مسٹر کوفی عنان، ان کا تعلق افریقہ سے تھا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا اعلیٰ ترین انتظامی حاکم ہوتا ہے، وہ کسی بھی ایسے معاملے کو سلامتی کونسل کے سامنے لا سکتا ہے جس سے اس کی نظر میں بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ درپیش ہو۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے کاموں اور سرگرمیوں پر مبنی سالانہ رپورٹیں جنرل اسمبلی میں پیش کرتا ہے، حالات کے تقاضوں کے مطابق ضمنی رپورٹیں بھی پیش کرتا ہے۔ ایک بین الاقوامی عملہ سیکرٹری جنرل کی مدد کرتا ہے۔ عملے کا تقرر جہاں تک ممکن ہو جغرافیائی تقسیم کے لحاظ سے لیاقت، قابلیت، صلاحیت اور کارکردگی کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں جنرل سیکرٹری اور اس کا ماتحت عملہ نہ تو کسی حکومت کی ہدایت پر عمل کرتا ہے اور نہ ہی کسی حکومت کے سامنے جواب دہ ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ سے باہر کسی مقتدر ہستی کے حکم کے تابع ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک اس بات پر رضامند ہو چکے ہیں کہ وہ سیکریٹریٹ کی ذمہ داریوں کی مخصوص بین الاقوامی نوعیت کا احترام کریں گے اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ سامعین، اقوام متحدہ کے چند مخصوص ادارے ہیں جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مخصوص ادارے تعلیمی، سماجی اور معاشی میدان میں بہترین کردار ادا کر رہے ہیں اور ان مخصوص اداروں نے کئی کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان کا دائمی بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے میں معاونت کرنا ہے تاکہ کرۂ ارض پر ایک صحت مند، خوشحال اور پرسکون معاشرے کی تشکیل ہو۔ جنگ، پسماندگی، غربت، بھوک اور بیماریوں کے خلاف ان اداروں کی جنگ اور جستجو جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے تعاون سے پروان چڑھنے والے یہ ادارے پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان موجودہ تفاوت کے خاتمہ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ ان مخصوص اداروں کے وجود اور حسن کارکردگی سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 55 میں ایسے اداروں کے قیام کے سلسلے میں حکومتوں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ نمبر 1 بین الاقوامی ادارہ محنت، نمبر 2 ادارہ خوراک و زراعت، نمبر 3 تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ، نمبر 4 عالمی ادارہ صحت، نمبر 5 بین الاقوامی بینک، عالمی بینک، نمبر 6 بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، نمبر 7 بین الاقوامی انجمن مالیات، نمبر 8 ڈاک کی عالمی تنظیم، نمبر 9 برقی مواصلات کی بین الاقوامی انجمن، نمبر 10 جوہری طاقت کا عالمی ادارہ، نمبر 11 بین الاقوامی ادارہ سیاحت، نمبر 12 بین الاقوامی ادارہ مہاجرین،
نمبر 13 بین الاقوامی انجمن ترقیات۔ نمبر 14 بین الاقوامی ادارہ فضائیہ۔ نمبر 15 بین الحکومتی بحری مشاورتی ادارہ۔ نمبر 16 عالمی ادارہ موسمیات۔ نمبر 17 بچوں کا بین الاقوامی فنڈ۔ نمبر 18 عام معاہدہ برائے محصول اور تجارت۔ نمبر 19 عالمی ادارہ برائے تحفظ حقوق دانشوراں۔ نمبر 20 بین الاقوامی فنڈ برائے زرعی ترقی۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور۔ سامعین، امید کرتی ہوں آپ کو اقوام متحدہ کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور واچ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔